سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، سورہ آل عمران کا 11واں رکوع اور چوتھے پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور دوسرا یہ حکم دیا گیا کہ ایمان کی حفاظت کرو، ایمان پر ثابت قدم رہو، جب دنیا سے جاؤ تو ایمان سلامت لے کر جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکاح کا خطبہ ارشاد فرماتے تو اس خطبے میں 4 آیتوں کی تلاوت فرماتے۔ آج بھی اکثر مقام پر جب نکاح ہوتا ہے تو خطبے میں 4 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان 4 آیتوں میں یہ ایک آیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے خطبے میں آپ تلاوت فرماتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے ایسا ڈرنا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ فاتقوا اللہ ما استطعتم اس کی تفسیر ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا اللہ سے ڈرو۔ احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جسم کے تمام اعضاء اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی انسان اللہ تعالی کا خوف کرتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، لوگ دیکھ رہے ہوں یا لوگ نہ دیکھ رہے ہوں، تمام فرائض واجبات سنت مؤکدہ کی انسان پابندی صرف اللہ کی خاطر کرے، اور گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے اپنے آپ کو دور کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرو، ہمیں تمام ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے جو ایمان کی بربادی کا سبب ہو سکتے ہیں۔ بسا اوقات گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور پھر بسا اوقات ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت محدث ابن جوزی علیہ رحمہ اپنی کتاب عیون الحکایات میں لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کے نیک بندے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ طواف کے ہر چکر میں صرف ایک ہی دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے ایمان پر سلامتی عطا فرما۔ پھر طواف سے فارغ ہو کر آپ نے دیکھا کہ وہ ملتزم سے لپٹ کر یہی دعا کر رہا ہے۔ مقام ابراہیم پر بھی نفل پڑھنے کے بعد وہ یہی دعا کر رہا ہے، اس کی زبان پر ایک ہی دعا ہے، اے اللہ ایمان پر مجھے ثابت قدمی دے اور مجھے ایمان پر موت عطا فرما۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو اور دعائیں نہیں آتی؟ انہوں نے کہا اور دعائیں آتی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرا ایک بھائی تھا، وہ بڑا نیک اور صالح تھا، بظاہر وہ نیکیاں کرتا تھا، لیکن ایک گناہ یہ چھپ کر کرتا تھا۔ وہ گناہ یہ تھا کہ یہ بدنگاہی میں مبتلا تھا۔ جہاں دیکھنا شریعت میں منع ہے یہ وہ مناظر دیکھتا تھا، نامحرم
عورتوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا، نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ وہ بدنگاہی کرتا تھا، باقی دیگر معاملات میں وہ اچھا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے ہم سے کہا کہ قرآن پاک مجھے دو۔ ہم سمجھے کہ قرآن پاک کی وہ تعظیم کرے گا، برکت حاصل کرے گا، مگر اس نے نعوذ باللہ من ذالک بے ادبی کی اور کہنے لگا، اے لوگو تم گواہ ہو جاؤ، میں اس قرآن سے اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بیزار ہوتا ہوں اور میں یہودی ہوتا ہوں۔ ہم سب بڑے پریشان ہوئے، اس کو بہت سمجھایا لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ ہوا اور وہ یہودی ہو کر مرا۔ پھر میرا دوسرا بھائی، وہ بھی بظاہر نیک تھا لیکن اسے بھی یہی مرض تھا کہ وہ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے بھی قرآن پاک طلب کیا اور قرآن کی بے ادبی کی، اور یہ اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوتا ہوں۔ بہت سمجھایا گیا لیکن وہ نہ مانا اور اسی حالت میں مر گیا۔ اب مجھے یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دونوں اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، گناہوں کی وجہ سے ان کا ایمان برباد ہوا۔ تم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں اور کئی حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ مضمون ظاہر ہوتا ہے کہ گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ شیطان موت کے وقت ایمان برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے دوری عطا فرمائے اور ہر اس کام سے محفوظ فرمائے جو ایمان کو کمزور کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نگاہوں کی پاکیزگی، ذہن اور دل کی پاکیزگی نصیب فرمائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ مسلم کی حدیث شریف میں وارد ہوا کہ قرآن پاک حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کا اتباع کیا وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اس کو چھوڑا وہ گمراہی پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حبل اللہ سے جماعت مراد ہے، یعنی مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ جو حق پر قائم ہے، اور فرمایا کہ تم جماعت کو لازم کر لو کہ وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ اہل سنت و جماعت کے طور طریقے اپنائیں اور اسی عقیدے پر کاربند رہیں جس طریقے پر اہل سنت کا صدیوں سے معمول ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں مسلمان کہلانے والوں کی اکثریت اہل سنت کی ہے۔ اہل سنت کے شاعر ہیں کہ وہ حضور کی تعظیم کو بیان کرتے ہیں، ان کی ہر تقریر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ہوتا ہے، حضور سے محبت کا درس دیتے ہیں، حضور کے منہ مبارک اور دیگر تبرکات کی تعظیم کرتے ہیں، بڑی عقیدت محبت کے ساتھ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، میلاد شریف کی محفلیں منعقد کر کے حضور کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ اہل سنت کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر تمام مسلمانوں کو ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر، ولا تفرقوا، اور آپس میں پھٹ نہ جانا، آپس میں تفرقہ نہ کرو، جیسے یہودی اور عیسائی متفرق ہو گئے۔ اس آیت میں ان تمام افعال اور حرکات سے منع کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب ہوں۔
مسلمانوں کا طریقہ مذہب اہل سنت ہے، اس کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرنا دین میں تفریق اور ممنوع ہے۔ اب دیکھیں، آج سے 200 سال پہلے پوری دنیا میں میلاد شریف منانے والے، پوری دنیا میں حضور سے محبت کرنے والوں کی اکثریت تھی۔ پھر جب انگریز بر صغیر میں آئے، پوری دنیا میں انگریز اور فرانسیسی قابض ہوئے، تو انہوں نے اپنے رول، ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت مسلمانوں کو تقسیم کرو اور حکومت کرو، نئے نئے فرقے بنا دیے۔ تو یہ جتنے فرقے ہیں، کوئی صحابہ کرام کی بیعت بھی کرتا ہے، کوئی اولیاء کی بیعت بھی کرتا ہے، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا منکر ہے، کوئی میلاد شریف کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھنا اور اس طرح کے معمولات پر تنقید کرتا ہے۔ یہ سب انگریز کے دور کی پیداوار ہیں۔ صدیوں سے مسلمانوں کا یہ معمول چلا آیا ہے اور مسلمان اس پر متفق رہے ہیں، اور آج بھی جتنے نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں آج کے دور کی پیداوار ہیں، اور اسی اہل سنت سے لوگوں کو توڑا جاتا ہے اور الگ کر کے ایک نئے فرقے کی صورت اختیار کی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مضبوطی سے مسلک حق پر قائم رہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، الفت اور آپ کی تعظیم و توقیر کو بجا لائیں اور اسی کا درس دیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا، محبت پیدا کی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اسلام کی بدولت دشمنی دور ہو کر آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی۔ اوس اور خزرج، ان کے درمیان 120 سال سے زائد عرصے لڑائی کا سلسلہ رہا۔ دن رات قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان محبتیں پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے وسیلے سے ان کی جنگ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور یہ جنگجو قبیلے آپس میں محبت رکھنے لگے اور بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے، جہنم کے گڑھے تک تم پہنچ چکے تھے، کیونکہ تم حالت کفر میں تھے۔ اگر اس حالت میں مر جاتے تو جہنم میں جاتے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا اور ایمان کی دولت دے دی۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی بات کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری سے منع کرے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور بدیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا مضبوط ہونا چاہیے جو لوگوں میں بھلائی پھیلانے کا ذریعہ ہو اور برائی سے روکنے کا ذریعہ ہو، اور ان میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ معاشرہ برائی کی طرف جانے کے بجائے نیکیوں کی طرف آئے۔ جب تک مسلمانوں میں
ایسے مضبوط گروہ رہے جو متقی اور پرہیزگار تھے اور لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، اس وقت تک مسلمانوں کا حال بگڑنے کے بجائے بہتر ہوتا گیا، اور مسلمانوں کا کردار ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتے، اور بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا۔ لیکن اب برائیاں اس قدر عام ہو گئیں کہ مسلمانوں کے کردار سے کافر متاثر نہیں ہوتے، مسلمان قرآن مجید، فقان حمید اور احادیث طیبہ پر عمل نہیں کرتا، دوری ہوتی جا رہی ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ دونوں کام مسلمانوں کی اکثریت نے چھوڑ دیا۔ مجھے کسی نے اپنا مشاہدہ بیان کیا، انہوں نے کہا انڈونیشیا میں ایک علاقے میں رہتا تھا، تو وہاں مسجد کی سطح پر لوگوں نے کام شروع کیا، پھر وہاں کمیٹیاں بنائیں، ہر علاقے میں 10 افراد کی کمیٹی انہوں نے بنائی، اور اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ اگر کوئی علاقے میں دودھ میں پانی ملانے والا ہوتا تو وہ 10 افراد کی کمیٹی ان کے پاس جاتی اور بڑے پیار اور محبت سے اسے سمجھاتی۔ کہ اس کا اثر اتنا ہوتا کہ اسے ڈر محسوس ہوتا کہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں، اور اگر میں نہیں مانا تو لوگوں میں بات مشہور ہوگی کہ یہ بات نہیں مانتا اور میری بدنامی ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے ملاوٹ کرنا چھوڑ دیا، دودھ میں پانی ملانا چھوڑ دیا، اور اس طرح بہت ساری برائیاں دور ہوتی گئیں۔ یہاں تک کہ پھر انہوں نے کہا کہ ایسا بھی ہوا کہ لوگ اپنے جھگڑے حل کروانے کے لیے ان کے پاس آتے، لوگ ان پر اعتماد بھی کرتے، اور ماشاءاللہ انہوں نے کہا یہ جتنی کمیٹیاں تھیں سب ربیع الاول میں میلاد کا جلوس نکالنے والے اور یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے عشاق تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جتنے عرصے انڈونیشیا میں رہا، میں نے بعض علاقوں میں ان کا بڑا ورک دیکھا اور اس سے بہت فائدہ ہوا۔ تو کسی کو بھی سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ برائی کے خلاف ہمیں اعلان کرنا چاہیے۔ سمجھانے کا انداز یہ ضرور ہے کہ ہم تنہائی میں سمجھائیں، اور انداز ایسا نہیں ہو کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ ہم اسے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ مشکوٰۃ شریف میں کتاب الآداب میں باب الامر بالمعروف کے تحت حدیث پاک ہے، امام مسلم کے حوالے سے، مسلم شریف کے حوالے سے، عن ابی سعید الخدری الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی برا کام دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اسے ہاتھ سے روک دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو دل سے برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اسی مشکوٰۃ شریف کتاب الآداب باب الامر بالمعروف دوسری فصل میں ترمذی شریف کے حوالے سے حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرتے رہنا، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے گا، ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم، پھر تم اس سے دعا کرو گے
تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ دیکھیے اس حدیث پاک میں واضح ہے کہ اگر ہم نیکی کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر عام عذاب آئے گا، پھر دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الناس اذا رأوا منکرا، بے شک جب لوگ گناہ کو دیکھیں، فلم یغیروہ، پھر اسے تبدیل نہ کریں، یعنی گناہ سے نہ روکیں، یوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس طرح کی کئی احادیث طیبہ موجود ہیں جس میں بات کا ذکر کیا گیا کہ اگر نیکی کا کام چھوڑ دیں گے، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اور آج چونکہ یہ مرض عام ہو چکا، اس لیے ہر طرف پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآنی حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ فرمایا گیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی بات کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری سے منع کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے، آپس میں انہوں نے تفرقہ کیا۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بعد اس کے کہ روشن نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھیں۔ جیسا کہ یہودی اور عیسائی آپس میں مختلف ہو گئے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی پختہ ہو گئی، اسی طرح زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ متفرق تھے، آپس میں بغض و عناد تھا، اور جب اسلام کی دولت نصیب ہوئی تو یہ آپس میں ایک ہو گئے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق کا حکم دیا گیا اور اختلاف اور اس کے اسباب پیدا کرنے سے منع کیا گیا۔ احادیث میں بھی اس کی بہت تاکیدیں آئی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ سے وابستہ رہے جن کے عقیدے درست ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور الفت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ مختلف ہو گئے، انہوں نے اختلاف کیا، روشن نشانیاں آنے کے بعد یعنی حق ان پر واضح ہو گیا، پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے فرمایا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا، اپنے کفر کا بدلہ تم چکھو۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ ان سے توبیخاً یہ کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے؟ تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے روحوں کو جمع فرمایا عالم ارواح میں، اور روز میثاق ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے بلا کہا تھا،
اور ساری روحیں ایمان لائی تھیں۔ اب جو دنیا میں کافر ہوئے تو ان سے فرمایا جائے گا کہ روز میثاق عالم ارواح میں تم ایمان لائے تھے، پھر دنیا میں آ کر تم کافر ہو گئے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں منافقین بھی شامل ہیں کہ انہوں نے زبان سے ایمان کا اظہار کیا اور دل ان کے منکر تھے، تو ان سے بھی فرمایا جائے گا کفر تم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے۔ اسی طرح اہل کتاب یہودی عیسائی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر حضور کے ظہور کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور وہ کافر ہو گئے۔ اسی طرح جو لوگ پہلے مسلمان تھے اور پھر مرتد ہو گئے، ان سے بھی کہا جائے گا کفر تم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے۔ یہاں پر یہ خطاب توبیخاً ہے، انہیں زجر کرنے کے لیے ہے، انہیں شرمندہ کرنے کے لیے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، یعنی اہل ایمان کل بروز قیامت اللہ کے کرم کے صدقے میں وہ خوش اور فرحان ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے، ان کی سیدھی طرف، الٹی طرف اور سامنے نور ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، کہ ہم حق کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم نہیں چاہتا، وہ کسی کو بغیر جرم کے عذاب نہیں دیتا اور کسی کی نیکی کا ثواب کم نہیں کرتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے۔ حقیقی اختیار اللہ ہی کو ہے، حقیقی طور پر مالک وہی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کل بروز قیامت سب کو اللہ کے حضور جمع ہونا ہے۔ سورہ آل عمران کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے۔